آج کی ویڈیو میں آپ سے ایک قصہ شیئر کروں گا۔ ایک دفعہ ہوتا یوں ہے کہ ایک شیر کا بچہ جو ہے وہ جنگل میں اکیلا پڑا ہوتا ہے۔ وہ ایک نومولود شیر کا بچہ ہوتا ہے جس میں شاید جو شیرنی ہے وہ اس کو پیدائش دیتے ہوئے مر جاتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے بکریوں کا ایک ریوڑ گزرتا ہے۔ اس اکیلے بچے کو دیکھ کے وہ اس کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، وہ شیر کا بچہ جو ہے وہ بکریوں کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ انہی کی طرح جو ہے وہ حرکتیں کرتا ہے، انہی کی طرح جو ہے وہ گھاس پھوس کھاتا ہے اور انہی کی طرح جو ہے وہ آوازیں نکالتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک شیر جو ہے وہ اس بکریوں کے ریوڑ پہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، لیکن وہ شیر یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے کہ ایک شیر کا بچہ جو ہے وہ بالکل بکریوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے اور اسی طرح ڈر کے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ چند دنوں بعد جو ہے وہ شیر جو ہے وہ دوبارہ اس ریوڑ کی طاق میں آتا ہے، تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ ایک شیر کا بچہ جو ہے وہ بالکل بکریوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ اس شیر کے بچے کے پاس جاتا ہے اور اس کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم ایک شیر ہو، لیکن شیر کا بچہ کہتا ہے نہیں، میں ایک بکری ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں، تم شیر ہو، لیکن وہ شیر کا بچہ جو ہے وہ بالکل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بالآخر وہ شیر اس کو جو ہے وہ ایک تالاب کے کنارے پہ لے جاتا ہے اور تالاب کے کنارے پہ لے کے جا کے اپنا عکس اور اس بچے کا عکس جو ہے تالاب میں اس کو دکھاتا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دیکھو، تمہارے جو فیچر ہیں، تمہاری جو شکل و صورت ہے وہ بالکل میرے جیسے ہیں، لہٰذا تم ہم میں سے ایک ہو، تم ایک شیر ہو۔ اس شیر کے بچے کو یہ بات تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ پھر وہ شیر اس بچے کو جو ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جنگل میں شکار کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ تم یہ گوشت کھاؤ، لیکن وہ شیر کا بچہ کیونکہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ گھاس کھاتا رہتا ہے یا گھاس کھا کے جو ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ انکار کرتا ہے۔ لیکن اس کے اصرار پہ جو ہے وہ ایک دفعہ شیر کا بچہ وہ گوشت کھاتا ہے۔ جب وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کی جو رگیں ہیں اس میں جب خون جاتا ہے تو اس کو واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں، میں ایک شیر ہوں۔ یہ جو احساس ہے یہ بیسیکلی خود آگاہی ہے جو اس شیر کے بچے کو ہوئی۔ یہ واقعہ عام طور پہ ایک کہانی ہمیں ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا عکس ہے، کیونکہ ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح معاشرے کے بنائے ہوئے اصول اور انہی چیزوں کو مانتے ہیں جو معاشرے نے ہمیں ہمارے بارے میں بتائی ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں اور یہ اصول جو ہیں وہ انسان کی حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی خود کی حقیقت کو دریافت کرنا چاہیے اور سماجی توقعات جو ہیں ان کو سوال میں لانا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ جو سماج نے ہمیں ہمارے بارے میں بتایا ہے، کیا یہ ہماری حقیقت ہے؟ میں آپ کو عام مثال یہ دیتا ہوں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ بولنے کا رواج ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک عام روش ہے۔ تو یہ اصول ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہماری سوسائٹی نے ہی ہمیں یہ سمجھایا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن یہ ہماری حقیقت کی ترجمانی نہیں ہے، یہ ایک روش ہے۔ اسی طرح ظلم کرنے والے نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی کو محکوم رکھنا ہو تو ہمیں ظلم کرنا پڑے گا، اور ہم اس روش میں آسانی سے جو ہے وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے زندگی کو جو ہے وہ پیسے کمانے سے تعبیر کر لی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید زندگی میں پیسہ کمانا ہی جو ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری حقیقت کا جو ہے وہ ادراک نہیں ہے، ہماری حقیقت کا جو ہے وہ عکس نہیں ہے۔ ہم انسان
دنیا میں اللہ کے نائب ہیں. ہماری ذمہ داریاں یہ دنیا کی بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری حقیقت نہیں، اور اس چیز کا ادراک ہی بنیادی طور پر خودی ہے یا خود آگاہی ہے. ارسطو سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ اگر آپ دنیا کے تمام فلسفے کو کسی ایک فلسفے میں یکجا کرنا چاہیں تو آپ کس فلسفے میں یکجا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو جانیں. اپنے آپ کو جاننا وہ فلسفہ ہے کہ جس کے بعد انسان کو کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم آپ سے بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. عام طور پہ اس چیز سے مراد یہ ہے کہ رعایا سے مراد کہ جو لوگ آپ کے دائرہ کار میں ہیں. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ سے آپ کی دائرہ کار میں موجود تمام لوگوں کی حفاظت اور ان کے بارے میں آپ کی جو ذمہ داری ہیں ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو کیا قیامت والے دن انسان سے یہ حساب نہیں ہونا؟ کیا اس چیز کا کویسچن نہیں ہونا کہ تمہیں عقل دی تھی، تمہیں شعور دیا تھا، تمہیں زندگی کے اصول دیے تھے، تمہیں قرآن دیا تھا، زندگی کی کتاب دی تھی، تو کیا تم نے وہ شعور کی منزل حاصل کی ہے کہ صرف تم نے معاشرے کے بنائے ہوئی زندگی، معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق کی زندگی گزاری؟ تو اس چیز کا ادراک جو ہے، اس چیز کا جو احساس ہے وہ شعور ہے، اور اس چیز کا ادراک جو ہے وہ خودی ہے اور خود آگاہی ہے. مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے چینل کا نام جہان خرم کیوں ہے؟ تو میں آج اس ویڈیو کے تھرو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جہان خرم جو میری تھیم ہے، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ یہی فلسفہ کار فرما ہے کہ میری زندگی میری خود کی حقیقت پہ مبنی ہے. میری زندگی جو ہے وہ معاشرے نے ڈیسائیڈ نہیں کرنی. میری زندگی جو ہے اس میں جو اصول ہیں، جو رولز ہیں، جو نظم و ضبط ہے، وہ مجھے معاشرہ نہیں بتا سکتا. معاشرہ مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جھوٹ ہے تو تم بھی جھوٹ بولو. معاشرہ مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ ظلم کرنے سے انسان ایک برتر پوزیشن پہ رہتا ہے تو آپ بھی ظلم کرو. میری زندگی میری ہے، اس کے اصول بھی میرے ہیں. اس وجہ سے میں نے، اور یہ میری کی پوری دنیا ہے، میں اپنی پوری دنیا کا جو ہے وہ حکمران ہوں. یہی تھیم ہے میرے چینل کا، جس کا نام میں نے جہان خرم رکھا. اور یہی تھیم جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہم میں سے جو ہے وہ ہر ایک جو ہے ان کی اپنا ایک جہان ہونا چاہیے. اس کے اصول، اس کے ضابطے جو ہے وہ معاشرہ سیٹ نہیں کر سکتا. اور یہ جو میرا تھیم ہے، یہ جو ہے وہ علامہ صاحب کے اس شعر سے میں نے اخذ کیا کہ جس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے. تو آج کی اس ویڈیو سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کا احساس کر لیں کہ جو معاشرے کی بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ ہماری زندگیوں کی، ہماری حقیقت کی ترجمانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ اپنی خود کی حقیقت کو دریافت کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر جو ہے وہ ایک مقصد کے اوپر اس دنیا میں آیا ہے. ہمارے فٹ بال میں نا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، میں کیونکہ ایک عرصہ تک جو ہے وہ فٹ بال کھیلتا رہا، تو اس پہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مانگی کا پلیئر، کہ یہ جو بندہ جو ہے وہ ہم کسی اور کلب سے منگواتے ہیں کہ وہ ہمارے کلب میں کھیلے، اور اس بندے کو ہم کہتے ہیں مانگی کا پلیئر. دیکھیں، ہم اس دنیا میں جو ہے وہ مانگی کے پلیئر ہیں. ہمیں جو ہے اللہ نے کسی مقصد کے تحت جو ہے اس دنیا کی ٹیم میں شامل کیا. وہ مقصد، وہ سوچ کی دریافت جو ہے وہ خودی ہے اور خود آگاہی ہے. اگر اس دریافت کے بغیر ہم قبروں پہ چلے جائیں تو مجھے کبھی شک ہے کہ ہم قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے بارے میں کیے گئے سوال جواب کا جواب نہیں دے سکیں گے.